وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء تصور میں سراپائے حبیب حق بسائیں گے دل و دیدہ کی محفل ان کے جلووں سے سجائیں گے نگاہوں میں جمع کر حلیہ فخر بنی آدم تخیل کے دریچے سے انہیں دیکھا کریں گے ہم جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن ولیکن ایک مدت سے تقاضا ہے میرے دل کا کہ لفظی ترجمہ کر دوں احادیث شمائل کا کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں پروں سے پر تیرے اس کام کا آغاز کرتا ہوں حبیب خالق اکبر درود ان پر سلام ان پر میری جانب سے تا محشر درود ان پر سلام ان پر نہ پستہ قد نہ لامبے ہی کوئی مفہوم ہوتے تھے میانہ قد سے کچھ نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے مگر مجمع میں ہوتے تھے کبھی جب حضرت والا نمایاں اور اونچا ہوتا تھا سروے قد بالا وجاہت اور شوکت بھی جمال دل برانہ بھی جلال حسن بھی اور عظمت پیغمبرانہ بھی اچانک دیکھ لیتا جب کوئی مرعوب ہو جاتا مگر اللہ کا محبوب پھر محبوب ہو جاتا نہ رنگت سانولی تھی اور نہ تھے اجلے بھبو کیسے سفید و سرخ گورے گندمی تھے اور چمکتے تھے نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی صباحت تھی یہاں سرخی تھی گلگو رنگ تھا جس میں ملاحت تھی سر اقدس جنور عقیل کامل سے منور تھا کلا بالاعتدال قائع علی جاہ کا سر تھا کشادہ اور نورانی مبارک پاک پیشانی کہ جس سے حاریت شمس و قمر نے لی ہے تابانی سیا گنجان گیسو جس پہ صدقے ہو دل و دیدہ درامائل بخم بالکل سیدھے ہی نہ پیچیدہ درازی میں پہنچ جاتے تھے نیچے کان کی لوگے ترخشا مانگ روشن کہکشاں ہے جس کے پردوں سے گھنے باریک اور خمدار تھے مثل کما ابرو ترا کچھ فصل سے دونوں ہلال زوف شابرو رگے پاکے کے دونوں ابروں کے درمیان میں تھی جو غصے میں ابھر آتی تھی تیر کے دو کما میں تھی چمکدار و سیاہ پتلی بڑی آنکھیں ہنسی آنکھیں کہ بے سرما بھی رہتی تھی ہمیشہ سرمگی آنکھیں ذرا آنکھوں میں سرخی ارغوانی رنگ ہلکا سا بہشتی ساحروں پر کوثر گل رنگ چھلکا سا سفیدی میں تھے ڈورے سرخ جن پر ہو فدا جانے گھنیری لمبی لمبی اور کالی کالی مشگانے وہ بینی مبارک جس پہ نور کے جگمگاتا تھا کہ جو ظاہر میں بینی کی بلندی کو بڑھاتا تھا گول اور طول کو تھوڑا سا مائل چہرہ انور وہ خورشید
قرآن مکمل کیے، فراخی تھی دہن میں اور درِ دنداں کشادہ تھے، جلا و حسن میں جو موتیوں سے بھی زیادہ تھے، یعنی ریش مبارک تھی کہ بھر دیتی تھی سینے کو، نظارے کو مسیح و خضر نے مانگا تھا جینے کو، بلند و دل فریب و خوشنما تھی آپ کی گردن، بتِ سیمی کی جیسی ہو تراشیا ڈھلی گردن، بغل میں تھی سفیدی جسم اطہر کی طرح تابا، بدن تھا مشق و عنبر سے بھی خوشبودار بے پایا، تھے جوڑے دو روشان فصل کچھ ان میں زیادہ تھا، ذرا ابھرا ہوا تھا سینے پاک اور کشادہ تھا، میانہ ہر دوشادہ پوشت پر مہر نبوت تھی، کبوتر کے جو انڈے کی طرح تھی سرخ رنگت تھی، شکم اور سینہ ہموار ایک نمائش تھی جمالوں کی، سینے سے لکیر کناف تک باریک بالوں کی، تھے کچھ بالوں پہ حصے میں بازو اور سینے کے، بقیہ کل بدن بے بال تھا مثل آب گینے کے، تھی پتلی پنڈلیاں ہموار اور شفاق زیبندہ، لطافت کا وہ عالم شاخ کو باجے سے شرمندہ، کلا تھی ہڈیاں مربوط اور پرگوشت تھے اعضا، لمبے ہاتھ لمبی انگلیاں متناسب و زیبا، کفے دست اور پنجے پائے اطہر کے کشادہ تھے، خداز و نرم دیبا اور ریشم سے بھی زیادہ تھے، قدم آئی نہ سا قطرہ نہ پانی کا ذرا ٹھہرے، تھی کم گوشت اور ہلکی ایڑیاں تلوے ذرا گہرے، نہ آواز آپ کی باریک ہی تھی اور نہ موٹی تھی، کڑی جیسی تھی بھاری پن پر عظمت تھی دلکش تھی، طبیعت نرم جو سب کو موافق ہو بآسانی، وہ میٹھے اور پیارے بول پتھر جیسے ہو پانی، وہ چشم التفات ایسی، وہ انداز بیاں ایسا، مخاطب میں ہی ہر ایک کو ہوتا گما ایسا، عنایت اور توجہ سے نہ ہوتی تھی تمیز ان کو، ہر ایک یہ جانتا میں ہی زیادہ ہوں عزیز ان کو، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد